بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا یقین ہے کہ خدا سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اپنی اوقات بھول کر محض اس کا اختیار ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگی جائے کہ ہماری سوچ، اوقات، خیال اور ادراک ایک مخصوص حد تک جا کر رک جاتے ہیں، مگر اس کا اختیار اس کی رحمت کی طرح لامحدود ہے، اور اس کی رحمت خلق سے اس کے پیار کی مانند بے حساب ہے۔ اسی لیے جب بھی مانگو اس کی سخاوت اور رحمت یاد رکھتے ہوئے اپنے گناہوں، کوتاہیوں اور لغزشوں کو یکسر بھلا دو، اور پھر اس کی عطاؤں کا شکر اس کثرت سے کرو کہ وہ ہماری خطاؤں پر حاوی ہو جائے، غالب آ جائے۔ دعا مانگیں اپنے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام اہل و عیال کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو پورا کرے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 101 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا، ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ باپ نہ رہے گا اور بیٹا بیٹا نہ رہے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے۔ ہر ایک اپنے حال میں کچھ اس طرح گرفتار ہوگا کہ دوسرے کو پوچھنے تک کا ہوش نہ ہوگا، کجا کہ اس کے ساتھ کوئی ہمدردی یا اس کی کوئی مدد کر سکے۔ دوسرے مقامات پر اس مضمون کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، یعنی کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہ پوچھے گا۔ سورہ المعارج آیت نمبر 10۔ اور یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحباتہ واخیہ وفصلاتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، یعنی اس روز مجرم کا جی چاہے گا کہ اپنی اولاد اور بیوی اور بھائی اور اپنی حمایت کرنے والے قریب ترین کنبے اور دنیا بھر کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے۔ سورہ المعارج آیت نمبر 11 to 14۔ اور یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحباتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی وہ دن کہ آدمی اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور بیوی اور اولاد سے بھاگے گا۔ اس روز ہر شخص اپنے حال میں ایسا مبتلا ہوگا کہ اسے کسی کا ہوش نہ رہے گا۔ سورہ عبس آیات 35 to 37۔ آیت نمبر 102۔ اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جن کے قابل قدر اعمال وزنی ہوں گے، جن کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے پلڑے سے زیادہ بھاری ہوگا۔ آیت نمبر 103۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، آغاز سورت میں اور پھر چوتھے رکوع میں فلاح اور خسران کا جو معیار پیش کیا جا چکا ہے اسے ذہن میں پھر تازہ کر لیجئے۔ آیت نمبر 104۔ آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں لفظ کالحون استعمال کیا گیا ہے۔ کالح عربی زبان میں اس چہرے کو کہتے ہیں جس کی کھال الگ ہو گئی ہو اور دانت باہر آ گئے ہوں، جیسے بکرے کی بھنی ہوئی سری۔ عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کالح کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا، کیا تم نے بھنی ہوئی سری نہیں دیکھی؟ آیت نمبر 105۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟
آیت نمبر 106 وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، واقعی ہم گمراہ لوگ تھے۔ آیت نمبر 107 اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے۔ آیت نمبر 108 اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اس کی تفسیر ہے یعنی اپنی رہائی کے لیے کوئی عرض معروض نہ کرو، اپنی معذرتیں پیش نہ کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے ہمیشہ کے لیے بالکل چپ ہو جاؤ۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ ان کا آخری کلام ہوگا جس کے بعد ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، مگر یہ بات بظاہر قرآن کے خلاف پڑتی ہے کیونکہ آگے خود قرآن ہی ان کی اور اللہ تعالیٰ کی گفتگو نقل کر رہا ہے، لہٰذا یا تو یہ روایت غلط ہے یا پھر ان کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد وہ رہائی کے لیے کوئی عرض و معروض نہ کر سکیں گے۔ آیت نمبر 109 تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ آیت نمبر 110 تو تم نے ان کا مذاق بنا لیا یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آیت نمبر 111 آج ان کے اس صبر کا میں نے یہ پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔ اس کی تفسیر ہے پھر اسی مضمون کا اعادہ ہے کہ فلاح کا مستحق کون ہے اور خسران کا مستحق کون۔ آیت نمبر 112 پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے۔ آیت نمبر 113 وہ کہیں گے ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں، شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تو فہم القرآن جلد سوم سورۃ طٰہٰ حاشیہ نمبر 80۔ آیت نمبر 114 ارشاد ہوگا تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہونا، کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔ اس کی تفسیر ہے یعنی دنیا میں ہمارے نبی تم کو بتاتے رہے کہ یہ دنیا کی زندگی محض امتحان کی چند گنی چنی ساعتیں ہیں، انہی کو اصل زندگی اور بس ایک ہی زندگی نہ سمجھ بیٹھو۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہاں کے وقتی فائدوں اور عارضی لذتوں کی خاطر وہ کام نہ کرو جو آخرت کی ابدی زندگی میں تمہارے مستقبل کو برباد کر دینے والے ہوں، مگر اس وقت تم نے ان کی بات سنی انسنی کر دی، تم اس عالم آخرت کا انکار کرتے رہے، تم نے زندگی بعد الموت کو ایک من گھڑت افسانہ سمجھا، تم اپنے اس خیال پر بضد رہے کہ جینا اور مرنا جو کچھ ہے بس اسی دنیا میں ہے اور جو کچھ مزے لوٹنے ہیں یہی لوٹ لینے چاہیے۔ اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہوش آنے کا وقت تو وہ تھا جب تم دنیا کی چند روزہ زندگی کے لطف پر یہاں کی ابدی زندگی کے فائدوں کو قربان کر رہے تھے۔ آیت نمبر 115 کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے اصل میں لفظ آباسن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا ایک مطلب تو ہے کھیل کے طور پر اور دوسرا مطلب ہے کھیل کے لیے۔ پہلی صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بطور تفریح بنا دیا ہے، تمہاری تخلیق کی کوئی غرض و غایت نہیں ہے، محض ایک بے مقصد مخلوق بنا کر پھیلا دی گئی ہے۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کیا تم یہ سمجھتے تھے کہ تم بس کھیل کود اور تفریح اور ایسی لا حاصل مصروفیتوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو جن کا کبھی کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 116 پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ، حقیقی کوئی خدا اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا۔
اس کی تفسیر ہے یعنی بالا و برتر ہے اس سے کہ فعل و عبس کا ارتکاب اس سے ہو، اور بالا و برتر ہے اس سے کہ اس کے بندے اور مملوک اس کی خدائی میں اس کے شریک ہوں۔ آیت نمبر 117، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ اس کی تفسیر ہے، دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے اس کے لیے اپنے اس فعل کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے یعنی وہ محاسبے اور باز پرس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ پھر اسی مضمون کا اعادہ ہے کہ اصل میں فلاح پانے والے کون ہیں اور اس سے محروم رہنے والے کون۔ آیت نمبر 118، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں اس دعا کی لطیف معنویت نگاہ میں رہے۔ ابھی چند سطر اوپر یہ ذکر آ چکا ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے دشمنوں کو معاف کرنے سے یہ کہہ کر انکار فرمائے گا کہ میرے جو بندے یہ دعا مانگتے تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ضمناً صحابہ کرام کو بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ٹھیک وہی دعا مانگو جس کا ہم ابھی ذکر کر آئے ہیں۔ ہماری صاف تنبیہ کے باوجود اب اگر یہ تمہارا مذاق اڑائیں تو آخرت میں اپنے خلاف گویا خود ہی ایک مضبوط مقدمہ تیار کر دیں گے۔ یہاں پر سورہ المومنون مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ سورہ النور سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔